बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो दिल की बीमारियों का और फालिज का सबब बन सकती हैं, और इसमें 8 मुफीद मशवरे आपको दूंगा जिन पे आप अमल करके अपने सेहत को मेंटेन कर सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी उम्र 40 से 75 साल के दरमियान है तो आप अपनी सेहत को इवेल्युएट कराएं कि आप में कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है, या कोई ऐसी मौरूसी बीमारी तो आपके अंदर नहीं है। अगर है तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने लिए एक शेड्यूल बनाएं इलाज का और एहतियात का, और अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से अपने आप को ढालें और उन हिदायत पर अमल करके अपने आप को मेंटेन रखें। उससे ये होगा कि अगर आप चेकअप कराते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में कुछ अंदेशा है कि हार्ट अटैक का अंदेशा है, ब्लड प्रेशर और शुगर है, या आप में कोई मौरूसी बीमारी है, तो आप जब आप चेकअप कराएंगे अपना, तो आपका डॉक्टर उन कई चीज़ों से वार्न करेगा कि आप इन चीज़ों से बचें और इन चीज़ों पे अमल करें। मसलन आपका डॉक्टर आपको स्मोकिंग से मना कर सकता है। अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ है तो उसके मुतालिक आपको ग़िज़ाओं के बारे में आपको इन्फॉर्म कर सकता है और आपको हिदायत दे सकता है। आप अपनी ग़िज़ाओं के सिलेक्शन के साथ अपनी किडनी की सेहत को प्लस जनरल हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। और अगर कोई हार्ट डिजीज़ है तो उसके मुतालिक उसको आपको खुराक तजवीज़ करके देंगे, दवाई तजवीज़ करके देंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को आने वाले ख़तरों से आप बेहतर तरीके से आप निपट सकते हैं। यानी आपको एक तो अपने मेडिकल एडवाइस से, मेडिकल चेकअप से आपको आने वाले ख़तरों से आगाही मिलेगी, और उसके बाद आप उसके मुताबिक आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। ये सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को आगाही में ले आएँ और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक प्लानिंग करें और उस पर अमल करें। सबसे पहला मशवरा तो ये है। और दूसरा मशवरा, दूसरी चीज़ जो आपको सेहतमंद रख सकती है वो है सेहतमंद ग़िज़ाएँ। सेहतमंद ग़िज़ाओं में आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें, निशास्तदार चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम रखें, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, फल फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर फलीदार जो सब्ज़ियां हैं और फ्रूट्स हैं उनको इस्तेमाल करें। खुश्क मेवों की एक ख़ास मकदार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप प्रोटीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन्स में एक प्रोटीन तो वो हैं जो कि वेजिटेबल से मिलती हैं हमें, सब्ज़ियों से, और मसलन दालों में मौजूद हैं प्रोटीन्स, उनका इस्तेमाल ज़रूर रखें। और इसके अलावा गोश्त से एनिमल प्रोटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें चर्बी का इस्तेमाल कम से कम हो। ख़ास तौर पर आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश में भी अगर मुयस्सर हो तो ट्राउट फ़िश है, सैल्मन फ़िश है, सी फूड्स हैं, ये सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को कि आप सिलेक्शन से आप अपनी सेहत को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। और खामखा की जो चीज़ें, मसलन मीठा ज़्यादा खाना है या नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है, शक्कर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा है, इन चीज़ों से परहेज़ करें तो आपका वज़न भी ठीक रहेगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, और आपकी सेहत जो है वो मेंटेन रहेगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी बसर करेंगे। इसके अलावा अपने आप को मुतहर्रिक रखें। तीसरी बात जो है, अपने आप को आप मुतहर्रिक रखें, सेडेंट्री वर्क से अवॉइड करें।
اگر کوئی ضروری مجبوراً کوئی کام بیٹھ کے کرنا بھی ہے تو وہ کریں، باقی اوقات میں کوشش کریں کہ آپ متحرک رہیں، واک کریں، ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مثلاً اگر آپ ینگ ہیں تو 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک کی ورزش آپ کو کرنی چاہیے۔ ورزش آپ اپنی صحت اور اپنی جسمانی جو کیفیت ہے یا اس کے مطابق کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ کم از کم آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں، ہو سکے تو ایکسرسائز بھی کریں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز پہلے کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑھائیں، اور ایکسرسائز بھی اگر آپ جوان ہیں اور 45 منٹس کی کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھائیں، تاکہ آپ کی صحت زیادہ سے زیادہ اچھی اور متحرک رہے اور آپ کا باڈی ویٹ اور بھی کم رہے۔ تو اپنی جسمانی ایکسرسائز کے ساتھ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو ان چیزوں سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی ان کے کنٹرول میں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے آپ کا وزن، ویٹ کو آپ کم کریں۔ جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتایا آپ کو کہ نشاستہ دار چیزیں نہ کھائیں، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ والی چیزیں، اور روٹی کا استعمال کم کریں۔ پروٹین اور سبزیاں اور فروٹس یہ آپ زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کا وزن کم ہو۔ اس کو ایکسرسائز اس کے ساتھ اگر ملائیں تو وزن کا کم کرنا اور ایکسرسائز کا بڑھانا یہ ایک بہترین بیلنس ہوگا آپ کی صحت کے لیے اور بیماریوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایک دم وزن کو کم نہ کریں، آہستہ آہستہ سلو اسٹڈی کریں، اور آپ اگر 2 چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، مثلاً ایکسرسائز کو اور نشاستہ دار چیزوں کے کم کرنے کو، تو اس طریقے سے آپ بہترین طریقے سے آہستہ آہستہ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی بیماریوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر ان چیزوں سے پر عمل کرنے سے، مثلاً وزن کم کرنے سے اور ایکسرسائز سے کافی کم ہو سکتا ہے، اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہو سکتی ہے، اور آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے ان چیزوں پر عمل کر کے۔ 5ویں چیز ہے تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی ہمیشہ سے پرہیز کریں۔ اگر پہلے آپ اس کا شکار ہیں تو کوشش کریں اس کو ترک کریں۔ اگر آئندہ کے لیے کوئی احتمال ہے تو اس کو بالکل آپ سوچیں بھی نہ اس طرف آنے کا، کیونکہ تمباکو نوشی بہت ساری بیماریوں کی بنیاد ہے بیماریوں کی۔ یہ بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، اور اس کے علاوہ ذہنی تناؤ، نیند کا نہ آنا، مختلف بیماریوں کا یہ سبب بنتی ہے۔ اس لیے آپ تمباکو نوشی سے کوشش کریں کہ اس کو ترک کریں، اس سے پرہیز کریں۔ اور ایون آپ جو جس ماحول میں بیٹھتے ہیں اور وہاں تمباکو نوشی سے جو دھواں آتا ہے اس سے بھی اوائڈ کریں، کہ وہ بھی آپ کے اندر جاتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ جو چھٹی نصیحت ہے، جو چھٹی جو ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کا ریگولر چیک اپ اور ریگولر علاج اس کا کریں۔ اس کو آپ اپنی فائل مینٹین کریں، اپنے ڈاکٹر سے جو اپوائنٹمنٹس ہے، ٹائم ہے، اس کو آپ قطعاً مس نہ کریں۔ اپنا بلڈ پریشر مینٹین رکھیں، شوگر جو ہے وہ بڑھنے نہ دیں، اور بات وہی ہے کہ اوپر والی نصیحتوں پہ عمل کریں، وزن کا کم کرنا، ایکسرسائز کا استعمال کرنا، غذاؤں کی سلیکشن، ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیماریوں پہ نظر رکھیں اور ان کو کنٹرول رکھیں۔ اس کے علاوہ دوائیوں کا استعمال، 7ویں نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ دوائیوں کو بر وقت استعمال کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوائی تو آپ استعمال کرتے ہیں، ایک تو ٹائم کا خیال نہیں کرتے، پھر کبھی استعمال کی کبھی نہ کی، اس سے بھی آپ کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ دوائی کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بیماری کنٹرول رہتی ہے،
اور اس کے ساتھ اگر غذا کا بھی بیلنس رکھتے ہیں تو آپ کا بلڈ شوگر لیول ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو وہ کنٹرول رہتی ہے اور وہ ماشاءاللہ مینٹین رہے گی اور اس کو اپسیٹس نہیں آئیں گے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ اپنی جو میڈیکل ٹیم ہے، جو آپ کا ڈاکٹر ہے، آپ کا جو جس سے بھی آپ علاج کراتے ہیں، یا فزیوتھراپسٹ ہے، یا نیوٹریشن کا کوئی آپ کسی سے لیسن لیتے ہیں یا اس سے کوئی ہدایات لیتے ہیں، تو ان سے آپ جڑے رہیں، ان سے مستقل طور پر آپ رابطے میں رہیں، ان سے ہدایات لیتے رہیں، وقتاً فوقتاً ان سے ملتے رہیں، تاکہ وہ آپ کو یاد دہانی بھی کرائیں اور آپ کا لیول بھی مینٹین رکھیں، آپ کو وارن کرتے رہیں، آپ سے بات چیت ہوتی رہے، تاکہ آپ کو آپ کی بیماریوں پہ جو نظر آپ کا ڈاکٹر رکھ سکتا ہے اور جو گائیڈ کر سکتا ہے، آپ بذات خود اتنا نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اپنی میڈیکل ٹیم جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں اور اپنی اوپر والی تمام ہدایات جو میں نے بتائی ہیں ان کو عمل کریں گے، ان پہ عمل کریں گے تو آپ کافی ساری بیماریوں سے ویسے ہی محفوظ ہو جائیں گے، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ سے دور رہیں گی، اور اپنے آپ کو باڈیلی بھی فٹ محسوس کریں گے، اور بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ کی مینٹین رہیں گی، موٹاپا بھی آپ کا کنٹرول رہے گا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ عمل کریں گے اس پر تو آپ بہترین صحت مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہدایات پسند آئیں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ دوسرے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، تاکہ یہ ہدایات اور جو معلومات ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔